ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے. لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے. جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے، نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، یہ میڈ ان انڈیا ہے. یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے. یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو، وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور شریعت میں اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے. ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی. کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے، کیا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ دیکھا جائے. بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے. ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے، پبلک جھوم رہی ہے. اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ پہلی کنڈیشن ہے. اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو. کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی 2 سوالوں کے جواب میں ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے، آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے. آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے. شریعت میں، اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے؟ اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ، یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ. اور اس میں 2 چیزیں ہیں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں. یہ پہلے سوال کا جواب. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. او براری والو، او سیما پور والو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے،
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा तो हम और आप पढ़ते हैं, मगर अफसोस की बात है जिंदगी के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहां हम नबी के तरीके को अपनाने को तैयार नहीं है। अभी एक भाई मुझको मिले, कलिया चक्के रहने वाले, आपके इस इलाके में अक्सर आना जाना उनका होता है। उन्होंने बताया मौलाना जरा इस पर भी आप बोलिएगा, आज सेमापुर के इस इलाके में, इस बस्ती में आज भी लंबा चौड़ा जहेज लिया जाता है, तिलक लिया जाता है। ओ मुसलमान, तू गरीब बेटी के बाप से भी जहेज की डिमांड कर रहा है, वो बेचारा बैंक से लोन लेकर के तुझको जहेज दे रहा है, तेरी डिमांड पूरी कर रहा है, और तू बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है मैं तो अहले हदीस हूँ, मैं तो कुरान और हदीस पर चलने वाला हूँ, मैं तो अहले हदीस उलमा की तकरीरें सुनता हूँ। अरे तू कैसा मुसलमान है, तू कैसा अहले हदीस है, तू कैसा कुरान और हदीस पर चलने वाला है? क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना? ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रसूल तुम्हारे लिए नमूना है, और जब नबी नमूना है तो जिस तरीके से नमाज के लिए नबी नमूना है, रोजा में नबी नमूना है, हज में नबी नमूना है, ज़कात में नबी नमूना है, उसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों शादी ब्याह में भी नबी नमूना है। नबी ने तो नौ बीवियों को इकट्ठे रखा ना, नबी ने तो 4 बेटियों की शादी की ना। मुझे कोई एक दलील ला के दे दो कि नबी से किसी बेटी की शादी के टाइम नबी से डिमांड की गई हो, या नबी ने अपनी किसी शादी के टाइम डिमांड की हो। ओ लोगो, तुमने तो शादी ब्याह का सारा सिस्टम ही खराब कर डाला। तुमने शादी ब्याह को लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बना डाला, एक बहुत बड़ा कलंक बना डाला। जिसके घर में 4 बेटी हो जाए, वो बेचारा तो आधा तो ऐसे ही बीमार हो जाता है कि 4 बेटियों की शादी करना है। जिस घर में 4 जवान बेटियां हो और बाप बेचारा मजदूर हो, तो बाप बेचारा रोजाना इसी गम में जीता है कि 4 जवान बेटियों की शादी कैसे करूंगा। ओ लोगों, तुमने तो बेटियों की शादी को इतना मुश्किल काम बना डाला कि आज इस काम को पूरा करने के लिए लोग अपनी जमीन और मकान तक बेच डालते हैं। और कभी आपने गौर किया कि आज के इस दौर में भी भारत सरकार को यह नारा क्यों लगाना पड़ता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? बेटी बचाने का नारा ये क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि 2025 के इस तरक्की के दौर में जब हमारे भारत का झंडा चांद के ऊपर भी लहरा रहा है, आज भी भारत में लाखों बच्चियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए उनको जांच करके कि मां के पेट में लड़की पल रही है, उसको मां के पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। अगर आप इसके असबाब पर गौर करें, इसकी वजह पर गौर करें, तो बहुत बड़ी वजह लड़कियों की शादी में आने वाली परेशानियां हैं। नहीं चाहते लोग कि हम ये बवाल क्यों पालें, हमें नहीं चाहिए लड़की, लड़का होगा तो लाएगा और लड़की होगी तो लेके जाएगी। ये सोच है आज समाज की मेरे प्यारे साथी। ओ लोगों, शरीयत 2 चीजों का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और इबादत रसूल के जैसी जब करना है तो निकाह और शादी ब्याह भी ये आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमें और आपको ये देखना पड़ेगा कि नबी के दौर में शादी ब्याह कैसी होती थी। और एक बात बोलूं आपसे, हमारे नबी ने जो काम किया है वो काम करना भी इबादत है, और जो हमारे नबी ने काम नहीं किया है और करने का तकाजा था वो काम ना करना भी इबादत है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी खाने काबा का तवाफ करते थे। खाने काबा के 4 कोने थे। एक कोने का नाम हजर अस्वद था, एक कोने का नाम रुकने यमानी, और 2 कोने और थे जो रुकने शामी कहलाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी जब खाने काबा का तवाफ करते थे तो हजर अस्वद का इस्तेलाम करते थे, उसको हाथ लगाते थे, और इसी तरीके से रुकने यमानी को हाथ लगाते थे। 4 कोनों में से सिर्फ 2 कोनों को अल्लाह के नबी हाथ लगाते थे, और हजर अस्वद को अगर मौका मिलता था तो चूम लेते थे। मौका मिले तो चूम लेना चाहिए। जो लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वो देखते होंगे कि खास तौर से जो अफ्रीका वाले, सूडान वाले मोटे मोटे होते हैं ना, ये किसी और को आगे आने ही नहीं देते। अब इंडिया और पाकिस्तान के दुबले पतले लोग तो पहले उन मोटे लोगों को देख के किनारे हो, भाई हट जाओ हट जाओ। वो सब तो ऐसा दाएं बाएं क्यों लगा कि आपको ऐसा मारेंगे कि आप बेहोश हो जाएंगे। तो वहां पर भी धक्की धक्का हो रही है।
یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے، اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ایک صاحب عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے۔ میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانے کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے۔ اللہ، اب خانے کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام بہت بڑا کام کر دیا۔ اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانے کعبہ کے خلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا، میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانے کعبہ کے خلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چوچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے۔ نبی نے شادی کی ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم، شادی مت کرو، دنیا چھوڑ دو، زندگی بھر ننگے رہو۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے، وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے، اپنے خوشیوں کو نکلوا ڈالیں گے، اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان، اتبتغی رہبانیۃ، کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان، کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں، یعنی نفل روزہ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دو اصول یاد رکھنا، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے، ذلیل ہو رہے، خار ہو رہے، معاف کرنا، ہم انہی دونوں اصولوں سے ہٹے ہیں۔ یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے، یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے۔ اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں، کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے، روٹیشن چلتا رہتا ہے، یہ ایک دھندا بن چکا ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے میرے پیارے ساتھی۔
آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے. ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا. تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دم کیا, کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا, کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا. تجھے شارٹ کٹ چاہیے, تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا. تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا. اور تو نے قرآن, لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا رہتا ہے, کبھی جات کے دیکھ لینا, یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے, کوئی قرآن نہیں لکھا رہتا ہے. تعویذ کے اندر قرآن نہیں, شرکیہ چیزیں لکھی رہتی ہیں. یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل, فرشتوں کو پکارا جاتا ہے, فرشتوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے. اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے, تو قرآن تعویذ میں آپ پہنے ہوئے ہیں, اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں, اسی حالت میں لیٹرین میں جا رہے ہیں, اسی حالت میں باتھ روم میں جا رہے ہیں, کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اپمان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھی, ہر اس عمل سے بچو جو اللہ کی توحید سے ٹکرانے والا. یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر توحید گڑبڑ ہے اللہ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار, اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے, سرکار کا دامن پکڑ لیں گے. ارے نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسی کے حق میں شفاعت کروں گا جو میری توحید پر قائم, جو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا, جو لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم رہے گا. اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی, مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ, اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو وصیت کی تھی, اے معاذ ابن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہیں جلا دیا جائے, جل جانا, قتل ہو جانا, مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, شرک مت کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ مت جھکانا. اور یاد رکھو اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کیے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کیا اس کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا, اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے. مشرک کی اللہ تعالیٰ کی معافی نہیں. اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں. مکان آپ کا ہے, گھر آپ کا ہے, کوئی دوسرا آ کر کے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے اور آپ کے مکان کو اپنا مکان کہے, کیا آپ گوارا کریں گے؟ آپ کی بیوی نکاح آپ کر کے لائے اور آپ کے بجائے کسی اور کو شوہر مانے, کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں نہیں, میری بیوی ہے, میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے. جب ہماری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو, اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے, اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اب آؤ ذرا دوسرے سوال پر ہم غور کریں, عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. آج ایک نماز آپ پڑھتے ہیں, کسی مسجد میں چلے جاؤ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے, دوسری مسجد میں چلے جاؤ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے, تیسری مسجد میں چلے جاؤ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے. ایک نماز اسلام کی عبادت ہے, 36 طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے, ہر مسجد میں ایک نیا طریقہ ہے. ایک مسجد میں گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد امام صاحب اور مقتدی لوگ زور سے کہتے اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسری مسجد میں گئے, امام نے سلام پھیرا, جلدی سے ہاتھ اٹھایا, امام دعا کرنے لگا, پیچھے مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور امام کی دعا پر آمین کہا. نماز کے طریقے میں اتنا متبھید کیوں ہے؟ نماز کے طریقے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیوں اپنے اپنے مسلک کی
کی طریقے کی نمازیں بنا کے آپ نے رکھی ہیں. آؤ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس اسٹیج سے، مدرسہ اصلاحیہ کے اس اسٹیج سے آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو ایکتا کی دعوت دیتا ہوں. آؤ، نماز کا وہ طریقہ چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میری امت کے لوگوں اس طریقے پر نماز پڑھتے رہو جس طریقے پر تم نے نماز مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور نبی کا یہ کہنا کہ میرے طریقے پر نماز پڑھتے رہو، نبی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک وہ طریقہ محفوظ رہے گا. اور آج بھی حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو کہاں پر انگلی ہلاتے تھے، کہاں پر انگلی کو حرکت دیتے تھے. جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو کیسے پکڑا کرتے تھے، جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی کہ نہیں تھی، آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی یا نہیں تھی. ایک ایک طریقہ آپ کا نماز کا حدیث کی کتابوں میں ملے گا. تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ اس میں کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتے. چلیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کہتے اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا اذا اتیت مضجعک، اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو پہلے تم وضو کر لیا کرو. ہمارے پاس کچھ عورتوں کا فون آیا، مولانا صاحب بڑے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، مولانا صاحب رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، جنات پریشان کرتا ہے، جادو سے پریشان ہے. چلو ایک طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، کبھی جنات پریشان نہیں کریں گے. جب بھی رات میں بستر پہ سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو. وضو کر کے سونا یہ نبی کی سنت ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر لو. کون سا وضو؟ جو نماز کے لیے کرتے ہو، جو جنرل وضو ہے، جو عام طریقہ ہے وضو کرنے کا. اور اس کے بعد اپنے داہنی کروٹ لیٹ جاؤ. اور اے برا ابن عازب، اب میں جو دعا سکھا رہا ہوں اس دعا کو تم پڑھ کر کے سو جاؤ. کون سی دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. نبی نے یہ دعا سکھائی. دعا کا مطلب کیا ہوا؟ یہی تو بڑے افسوس کی بات ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مطلب بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک. اے اللہ میں بستر پہ سونے جا رہا ہوں، نہیں معلوم صبح زندہ اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا. اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. وفوضت امری الیک، اور اے اللہ میری تجوری میں کتنا پیسہ ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے جو بھی معاملات ہیں اے اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. رغبتا ورہبتا الیک، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا بھی ہوں اور تیری رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں. تیرے عذاب کا ڈر بھی میرے سینے میں ہے اور تیری رحمت کی امید بھی میرے دل میں ہے. اور اے اللہ آمنتو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تو جس کو پناہ دے دے، تو جس کو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، تو جس کو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں. آمنتو بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے. وبنبیک الذی ارسلت، اور میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ ہے دعا کا ترجمہ، دعا کا انواد جو تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. نبی نے دعا سکھائی، کہا کہ اے برا داہنی کروٹ لیٹ جانا وضو کر کے اور یہ دعا پڑھ لینا، اس کے بعد کچھ مت کہنا، سو جانا. اگر اسی حالت میں تم مر گئے مت علی الفطرہ تو تم فطرت پر مرو گے، جنت میں جاؤ گے. تو اگر یہ دعا پڑھ کے مر گئے تو جنت میں جاؤ گے، جنتی تمہاری جنت پکی ہو جائے گی اگر اس دعا کو پڑھ کے اسی عقیدے پر تم دنیا سے چلے گئے. صحابہ کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا، ساؤنڈ ریکارڈر تو نہیں تھا جلدی سے ریکارڈ کر لیا جائے. صحابہ تو سن کے یاد کرتے تھے.
آج ہمارے پاس کتنی سہولت ہے میرے بھائی. آج آپ نے یہ دعا سنی ہے, میں نے جلدی جلدی دعا سنائی ہے. اگر آپ اس دعا کو بعد میں یاد کرنا چاہیں تو یوٹیوب پر آ جائے کہ آپ دھیرے دھیرے سن کے کسی کاپی پہ نوٹ کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں. صحابہ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. حضرت برا کہتے ہیں میں جلدی جلدی اس دعا کو دہرانے لگا, میں ریپیٹ کرنے لگا اس کو یاد کرنے کے لیے. جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا تو میں نے صحیح پڑھی, بس ایک جگہ تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہو گئی. نبی نے کیا دعا سکھائی تھی؟ آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا. میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں. میرے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا, وبنبیک الذی کی جگہ وبرسولک الذی کا لفظ نکل گیا. ایک لفظ کی مسٹیک ہو گئی. اور علماء جانتے کہ نبی اور رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے, کوئی بہت خاص فرق نہیں ہے. تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا, صحابی کے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا. نبی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا. نبی نے کہا ہے برا ریپیٹ کر, دوبارہ پڑھ, تو نے صحیح نہیں پڑھی ہے, تجھے وہی پڑھنا پڑے گا جو میں نے سکھایا ہے. عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. رمضان آنے والا ہے, رمضان کے بعد ایک صدقہ ہم دیتے ہیں, اس کو صدقہ فطر بولا جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی صدقہ فطری بولتے, کہیں کی فطرہ بھی بولتے ہیں. تو یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ کب دینا ہے بولو بھائی؟ عید کی نماز کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے؟ پہلے دینا ہے. اب ذرا غور سے سننا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکات مقبولۃ. جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا, اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا. فار ایگزامپل, میرے پریوار میں 10 لوگ ہیں, ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ ہیں. اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے صدقہ فطر میں. اب 2.5 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو. اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں غلہ لینے گیا, اناج لینے گیا, دکان بند ہو گئی. اب میں نے کہا یار تو بہت لیٹ ہو گیا, کیا کریں, چلو صبح دیکھتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھی, عیدگاہ گیا, عید کی نماز پڑھی. اس کے بعد دکان کھلی گلے والے کی. میں نے کہا ایک کام کر بھائی, تو 50 کلو اناج دے دے, مجھے 25 دینا تھا, میں ڈبل دے رہا ہوں, 50 دے رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا. کوانٹٹی ڈبل ہو رہی ہے, میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں, مگر وہ ثواب نہیں ملے گا. صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا. نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا, نماز کے بعد دے رہا ہوں تو قبول نہیں ہوگا. یہ ہے شریعت. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کے قبول نہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں, ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے بولو بھائی؟ عید کے بعد کون سا تہوار ہے دوسرا؟ شب برات کہ محرم؟ عید میلاد النبی ہے, عید الاضحیٰ, بقرعید کا تہوار. بقرعید کے تہوار پہ آپ قربانی کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کرتا ہو ذرا ہاتھ اٹھائے. کوئی پہلے تو نہیں کرتا نا. اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ, جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی, جس نے بعد میں کی, فقط تم نسکہ, اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت ملے گا, قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. آپ ڈبل بکرا لے آئے, ڈبل جانور لے آئے, 2 کرتے تھے 4 لے آئے, لیکن اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی آپ کی قربانی اللہ کے قبول نہیں ہوگی. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. حج کرنے جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے, جو اس سال جانا چاہتے ہیں اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو روانہ فرمائے, اور جن کے دل میں ارادہ اور خواہش ہے اللہ زندگی میں ان کی خواہش پوری فرماتے ہیں. حج میں آپ جاتے ہیں, بڑے آرام سے مکہ میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. پہلے آپ گئے عمرہ کر لیا, عمرہ کر کے آرام سے نارمل کپڑا پہنا, آرام سے مکہ میں ہوٹل میں رہ رہے ہیں. 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی,
نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کی جیسے ہی تاریخ آئی چلو حاجیو احرام باندھو اور مکہ چھوڑ کے کہاں پہنچو؟ مینا میں۔ مکہ میں آرام سے اے سی ہوٹل میں کمرے میں رہ رہے تھے، مینا میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں ہیں، وہاں ٹینٹ میں ہم کو جا کے رہنا ہے اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بس 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا ہے، وہاں کوئی کام نہیں، صرف نماز پڑھنا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ یا اللہ میں آرام سے ہوٹل میں رہ رہا تھا، اے سی میں رہ رہا تھا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر مل رہا تھا، مجھے مینا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جواب یہ ملے گا، عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے۔ جہاں میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مینا جانا ہے تجھے جانا پڑے گا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا، چل حاجی چل تو مینا سے عرفات جا۔ عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اب ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے، حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات میں بھیجا گیا ہے، کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ظہر عصر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجئے گا، حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ میرے عزیزوں، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اور دین میں منمانی کرتا ہے، دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے۔ مسلمان بھول گیا، اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہیں۔ ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے کٹیہار آ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہو رہا ہے۔ عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے، جس کی قبر ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا، عرس منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا اس کی تو سہاگ رات ہے، نعوذ باللہ۔ عرس کے معنی، یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، عرس دلہن سے بنا، عریس سے بنا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اس کی شادی کی رات ہے، اس خوشی میں عرس منایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہے عرس کی حقیقت۔ اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے، پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام کرتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا، اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ میرے بھائیوں، بدعت سے بچو۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ بدعت جو ہوتی ہے یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی، آخرت میں بھی بہت نقصان پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو فرشتوں؟ کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں۔ جب نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے دین
को बदल डाला उनके लिए बर्बादी हो। तो बिदअती को कयामत के दिन अल्लाह के नबी भी धक्का देके भगा देंगे, उसको न कौसर का जाम मिलेगा न अल्लाह की नजात मिलेगी। अल्लाह हम सबको बिदअत व खुराफात से बचाए। ये 2 सवालात आए हैं, इनका जवाब देके मैं इजाजत चाहूंगा। सोने की सही तरीका क्या है, यानी किस तरफ सर करके सोना चाहिए? अगर पश्चिम की तरफ पैर करके सोए तो क्या हो, कोई हरज की बात नहीं है। पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं, कोई ऐसी दलील नहीं है कि पश्चिम की तरफ पैर करने से ये किबला की तौहीन होती है। पश्चिम की तरफ सिर्फ आपको पेशाब करने से मना किया गया है, पश्चिम की तरफ आपको पाखाना करने से मना किया गया है। पश्चिम की तरफ आप जब पेशाब पाखाना करें तो ना तो अपना चेहरा करें ना पीठ करें। इसी तरीके से पश्चिम की तरफ थूकने से मना किया गया है, लेकिन पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि अगर कोई मजबूर आदमी है जो बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता है, जब वो लेट करके नमाज पढ़ेगा तो उसका पैर किधर होगा? पश्चिम की तरफ ही होगा। लिहाजा अच्छा, सोने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप दाहिनी करवट लेट जाएं और अपने गाल के नीचे अपना हाथ रख लें और जो दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई है वो दुआएं पढ़ के सोएं, वजू करके सोएं, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये तरीका जो सोने का बताया गया है। भागलपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम बीपुर है, वहाँ पे एक पीर के नाम से मशहूर है। वहाँ पे कटिहार के मुसलमान और भागलपुर के मुसलमान ज्यादातर मन्नत के इरादे से बकरा और मुर्गा चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल गलत है ये। शबे बारात में खूब रोजा रखते हैं। इसी जिम्न में शबे बारात का 14-15 रोजा रखना जरूरी है। देखिए, शबे बारात का रोजा साबित नहीं है, लेकिन हर महीने की चाँद की 13, 14, 15 तारीख का अय्याम 20 का रोजा, जो चांदनी रातों का रोजा होता है, वो अल्लाह के नबी रखते थे। तो अगर आप हर महीने रखते तो शाबान में भी रखिए। अगर शाबान में आप रखना चाहते हैं 13, 14, 15 का आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन खास 15 शाबान का शबे बारात का रोजा बिल्कुल गलत है, उसका कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से भी ये जो भाई ने बताया बीरपुर में जाके मुर्गा और बकरा चढ़ा रहे, बिल्कुल गलत है, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बा हो रहा है, शिर्क है। ना तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज़ है, और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बा करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बा कर सकते हैं। इसीलिए जो मैकडॉनल्ड में जाके चिकन खाते हो, पता लगा लो कि वो ज़बा वाला जानवर है कि नहीं है। अगर मैकडॉनल्ड में झटका वाला है या मशीन के जरिए काटा गया जानवर है, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो वो चिकन और मटन आपके लिए खाना जायज़ नहीं। जहां भी होटल में खाना खाओ, तहकीक कर लो। अगर इत्मीनान नहीं है तो वेज खा लो, नॉन वेज मत खाओ। कोई ऐसा गोश्त मत खाओ जिसके बारे में डाउट है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं लिया गया है। यही बातें हैं जिन पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। कबीराज की इलाज कराना कैसा है? हमारी बिरादरी की औरतों का बहुत ज्यादा भरोसा रहता है। कौन है कबीराज? देखिए अगर कोई हकीम है, कोई वैद है जो दवाओं से इलाज कर रहा है, तो उससे तो आप इलाज करा सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। लेकिन ये कबीराज कोई साहब है, अब अगर वो टुटके से इलाज कर रहे हैं, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं, तो ऐसे इंसान के पास जो मंत्र वगैरह के जरिए, या ये कह लीजिए जादू के जरिए, या ये कह लीजिए अपनी रूहानी ताकत के जरिए इलाज कर रहा है, उसके पास जाके इलाज कराना हराम है। ऐसे बहुत सारे ओझा और बाबा होते हैं, वो मरीज को ऐसे हाथ लगा देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। ये सब शैतानी ताकतें हैं, कभी खबरदार इनके पास नहीं जाना है। आप तकलीफ बर्दाश्त कर लो, लेकिन शिर्क के अड्डों पर मत जाओ मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल ये गलत है। और मुसलमान औरतें अगर वहां जा रही हैं, गलत कर रही हैं, उनके घर के गार्जियन को चाहिए कि अपने घर की औरतों को ऐसा ना करने दें। ठीक है शेर, जज़ाकल्लाह खैर।